بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف اور خاموش کرامتیں اور وہ نعمتیں جو اہل درود کو بتائے بغیر ملتی ہیں، مانگے بغیر ملتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے والوں کو ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جن کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض عطائیں زبان سے مانگی نہیں جاتی بلکہ اللہ اپنی رحمت سے خود عطا فرما دیتا ہے۔ درود پاک صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ رحمت ہے، سکون ہے اور قرب الہی کا ایسا دروازہ ہے جس سے خاموش کرامتیں انسان کی زندگی میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اہل درود کی زندگی میں بہت سی آسانیاں بغیر شور اور بغیر اعلان کے پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ کئی مرتبہ تو انسان سوچتا ہے کہ کوئی بڑی دعا تو قبول نہیں ہوئی، لیکن اگر وہ غور کرے تو اسے احساس ہوگا کہ کتنی مصیبتیں اس تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹل گئیں، اور یہی اللہ کی خاموش رحمت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا ہر وقت اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے اور بہت سی آزمائشیں اس تک پہنچنے ہی نہیں پاتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایسی کون سی مصیبتیں، ایسی کون سی بلائیں ہیں جو ہمارے لیے درود شریف راستہ روکے ہوئے ہیں۔ اہل درود کی سب سے بڑی نعمت دل کا سکون ہے، اور یہ سکون نہ بازاروں سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی دولت سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آباد ہوتا ہے نا، تو بے چینی، خوف اور مایوسی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے، اور یہی وہ خاموش کرامت ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا، لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ درود شریف کی برکت سے انسان کی اخلاق میں نرمی، گفتگو میں مٹھاس اور رویے میں وقار آتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس نے کسی سے عزت طلب نہیں کی ہوتی، اسے تو امید بھی نہیں ہوتی کہ اللہ پاک اسے اتنی نعمتوں سے، اتنی عزتوں سے نوازے گا، لیکن اللہ پاک دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی اہل درود کی پوشیدہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ بعض اوقات رزق میں ایسی برکت آتی ہے کہ آمدنی سے پہلے جیسی ہی ہوتی ہے، مگر ضروریات آسانی سے پوری ہونے لگتی ہیں، غیر ضروری اخراجات کم ہو جاتے ہیں اور دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بھی درود پاک کی خاموش برکتوں میں سے ایک ہے۔ اہل درود کی زبان اکثر غیبت سے، جھوٹ سے اور تلخ کلامی سے بچنے لگتی ہے۔ جب زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی عادی ہو جائے تو برے الفاظ خود بخود کم ہونے لگتے ہیں، اور یہی روحانی تربیت کی خاموش علامت ہے۔ درود شریف انسان کے دل میں امید کا چراغ روشن رکھتا ہے۔ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اہل درود اللہ سے مایوس نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ رحمت الہی ضرور آئے گی۔ یہ امید ایمان کو مضبوط کرتی ہے، توکل کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے یقین کو مضبوط کرتی ہے، جو کہ سب سے پہلے سیڑھی ہے آپ کی کامیابی کی۔ بعض لوگوں کی زندگی میں اچانک نیک لوگوں کی صحبت مل جاتی ہے، اچھے مشورے ملتے ہیں اور غلط راستوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ پاک کی وہ خاموش نعمتیں ہیں جو درود پاک کی برکت سے عطا ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا اگر اخلاص کے ساتھ استقامت اختیار کرے تو اس کے دل میں عبادت کی رغبت بڑھنے لگتی ہے، نماز میں دل لگنے لگتا ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے اور دعا میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اہل درود کو بعض اوقات ایسے فیصلوں میں رہنمائی ملتی ہے جہاں عقل حیران رہ جاتی۔ اللہ پاک دل میں صحیح بات ڈال دیتا ہے اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی خاموش مہربانی ہے، مگر بہت بڑی مہربانی ہے۔ گھریلو ماحول میں محبت، نرمی اور برداشت پیدا ہونا بھی درود پاک کی عظیم برکتوں میں شامل ہے۔ دلوں کی دوریاں کم ہونے لگتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہونے والے جھگڑے ختم ہونے لگتے ہیں۔ درود شریف انسان کے دل کو حسد سے، کینہ سے پاک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جب دل پاک ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس میں زیادہ اترتی ہے اور زندگی خوشگوار محسوس ہونے لگتی ہے۔ اہل درود کو ہر نعمت فوراً نظر نہیں آتی، لیکن وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی حفاظت فرمائی، کتنے دروازے کھولے اور کتنے نقصان سے بچایا۔ یہ بھی خاموش کرامتوں کا ایک حسن ہے۔
بعض دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والا اس دوران بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کے صبر میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے لگتا ہے۔ اور جب دل اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے لگتا ہے تو وہی اس کے دل اور ذہن کی، اس کے دماغ کی طمانینت کا باعث ہوتا ہے، جو کہ ہم جتنا بھی پیسہ لگا لیں، جتنی بھی دولت خرچ کر لیں، ہمیں نہیں مل سکتا۔ درود پاک کی کثرت انسان کے چہرے پر نورانیت، لہجے میں شفقت اور شخصیت میں وقار پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں الفاظ میں مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا، بلکہ لوگ خود محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اہل درود کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے آسان راستے کھلتے ہیں جن کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک اپنی حکمت سے ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جو ان کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ درود شریف کوئی جادوئی عمل نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پڑھنا شروع کیا اور وہاں آپ کے مسئلے حل ہو گئے، بلکہ اللہ کی عبادت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار سمجھ کے اس کو پڑھیں، اس کا ورد کریں۔ اس کی برکتیں اللہ کے حکم سے اور مشیت سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اخلاص، تقوی اور نیک اعمال کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے۔ اگر آپ روزانہ محبت سے، ادب کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں یا کوئی بھی مسنون درود شریف پڑھیں اور عادت بنا لیں استقامت کے ساتھ، تو وقت کے ساتھ دل میں مثبت تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں۔ اصل کامیابی تو اللہ کی رضا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنا ہے نا، کیونکہ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو آپ کا دین میں بھی بیڑا پار ہے اور دنیا میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اہل درود کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ دنیا کی بھلائی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی بھی امید رکھتے ہیں۔ وہ ہر درود کے ساتھ اللہ کی رحمت، مغفرت اور اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کرتے ہیں۔ بہت بڑا کرم ہے، بہت بڑا کرم ہو گیا ہے اگر آپ اہل درود ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑی اور کوئی سعادت کی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جو کام اللہ پاک کر رہے ہیں وہی کام فرشتے کر رہے ہیں، اور اسی کام کا حکم اللہ پاک نے آپ کو بھی دے دیا۔ تو ایک تو یہ آپ اللہ پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں، دوسرا قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے آیت نازل کی، جو حکم فرمایا ہے، آپ وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر اپنے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، اپنے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، ان کی خوشنودی جمع کر رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے ارد گرد ایک دن خوشبو بن کر محسوس ہو۔ تو آئیے آج سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزانہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اپنے والدین، اہل خانہ، امت مسلمہ اور تمام ضرورت مندوں کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی ظاہری اور باطنی برکتیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔